الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ دوشی پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں، آج کا یہ ختم پاک انتہائی میرے مخلص دوست عاشق رسالت مآب محترم حاجی میر مشتاق احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سبھی حاضر ہیں۔ ان کے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ ان کی والدہ دنیا سے گئی ہے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ محترم میر عمران صاحب، محترم میر عدنان صاحب، محترم میر رضوان صاحب اور محترم میر لقمان صاحب، محترم میر سلیمان صاحب اور محترم علی احمد علی صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم سبھی یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کے اندر سبھی معزز حضرات تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب پیر سید اشفاق شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور بائیں جانب محترم پیر سید خادم حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور کافی حفاظ بھی اس محفل پاک میں اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس محفل کے اندر سادات بھی ہوں، حفاظ بھی ہوں، علماء بھی ہوں، یقیناً یہ بڑی مبارک محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے۔ محترم حاضرین، ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور مقدس کے اندر ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی حضور ماں تو فوت ہو چکی ہے، ماں کی بہن خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر والدین اتنی بڑی نعمت ہیں
کہ ان کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ والدین اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اس روایت کو حضرت علامہ شیخ الاسلام بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے نظر مانی کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، اگر میری زندگی کے اندر مکہ مکرمہ آپ نے فتح فرما لیا تو میں مکہ جاؤں گا اور بیت اللہ کی چوکٹ کو جا کے بوسہ دوں گا، اسے جا کے چوموں گا۔ اللہ پاک نے وہ وقت لایا، صحابی وہاں نہ پہنچ سکے جو نظر مانی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میں نے نظر مانی تھی اگر مکہ مکرمہ فتح ہوا تو میں بیت اللہ کی چوکٹ کو جا کے بوسہ دوں گا، اب وہاں تو جا نہیں سکتا، کمزور ہو گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس موقع پر حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے۔ عرض کی حضور ماں تو زندہ ہے، فرمایا جاؤ ماں کے دونوں قدم چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ کہاں بیت اللہ کی چوکٹ اور کہاں ماں کے قدم، کتنی شان ہے ماں کی کہ حضور نے فرمایا ماں کے قدم چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، جن کی مائیں حیات ہیں، جن کے باپ حیات ہیں، وہ ان کی قدر کریں، وہ ان کی خدمت کریں۔ آج اصالہ ثواب کا یہ سلسلہ ہے، دعا بھی ہم نے کرنی ہے، دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ میں دعا کے متعلق ایک دو روایتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ خود عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں، تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچتا ہے۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، کوئی اس کی طرف سے کام کر دیا جائے، یہ بڑا وسیع صدقہ جاریہ ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کے اصالہ ثواب کے لیے کام کیا جائے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا علم نافع، کسی نے ایسا کسی کو علم عطا کر دیا جس سے وہ نفع حاصل کرتا رہا، زندگی بھر اس سے نفع کماتا رہا، تو فرمایا جب تک وہ اس علم سے نفع حاصل کرتا رہے گا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ عمل فرمایا جو اپنا بیٹا صالح چھوڑ کے جائے، نیک بیٹا چھوڑ کے جائے، وہ اپنے ماں باپ کے حق میں بخشش کی دعا مانگے، اس دعا کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، میں صرف حضور علیہ السلام کے فرمان نقل کر رہا ہوں، زبان میری ہے، فرمان ان کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب تم کسی کو دفن کرتے ہو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں پانی میں ڈوب رہا ہوں۔ اب جو ڈوبنے والا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اسے یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ قبر عالم برزخ میں سے ہے، لیکن حضور کی امت کے ساتھ اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔
اللہ بڑے ہی مہربان ہے. میں واقعہ سارا نہیں سنانا چاہتا, صرف اور صرف عالم برزخ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کی حضور میں جہالت کے دور کے اندر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. آپ تو فرماتے ہیں جو 3 بیٹیوں کو پالے گا, جو 2 بیٹیوں کو پالے گا, جو 1 بیٹی کو پالے گا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ہے. حضور آپ بیٹیوں کی شان بیان کر رہے ہیں, لیکن آج میں روتا ہوں. بچی کی چیخو پکار رات کو مجھے سونے نہیں دیتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی حضور چاہتا یہ ہوں آپ بیٹی کو زندہ فرمائیں, مجھے بیٹی سے معافی لے دیں. اس صحابی کا کیا خیال ہے, کیا ایمان ہے, جو نبی پتھروں سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے, جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی سورج کو اثر پہ لا سکتا ہے, جو نبی درختوں کو اپنی بارگاہ میں جھکا سکتا ہے, وہ نبی اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ فرما سکتا ہے. وہ صحابی عرض کرتے حضور میری بیٹی کو زندہ فرمائے اور بیٹی سے مجھے معافی دلا دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے ساتھ چلے, فرمایا جاؤ قبر پہ اسے کہنا تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. وہ عرابی کے جا کے کھڑے ہوئے, کہا اے لے کے آیا ہوں, تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں. اللہ اکبر, جگہ شک ہو گئی, بیٹی زندہ ہو کے باہر آ گئی, بیٹی زندہ ہو کے باہر آ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی بتاؤ یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ عرض کی حضور میرے والد گرامی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سفارشی بن کے آیا ہوں, اپنے باپ کو معاف کر دو. عرض کی حضور میں کبھی معاف نہ کرتی, آپ جو آگے ہیں آپ کے قدموں کی برکت سے میں نے باپ کو معاف کر دیا ہے. آگے لفظ کیا ہے حدیث پاک کے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی اگر تم چاہو باپ کے پاس رہنا, ماں کے پاس رہنا, تو میں اللہ سے اجازت لے دیتا ہوں, میں اللہ سے اذن لے دیتا ہوں. سنیں اللہ کو محبوب کی امت سے پیار کتنا ہے. یہ جو قبر ہے نا جہاں ہم دفنا کے آتے ہیں, یہ حضور کے غلاموں کے لیے جنتی محل ہے, یہ جنتی محل ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ سے اذن لے دیتا ہوں, تم دنیا میں دوبارہ آ جاؤ. اس خاتون کے, اس بیٹی کے لفظ کیا تھے؟ اے اللہ کے پیارے محبوب جو پیار اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے مجھے اپنے ماں باپ سے نہیں ملا, وہ مجھے اپنے ماں باپ سے نہیں ملا, جو اللہ سے مجھے پیار ملا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے حضور کی امت جب قبروں میں اترتی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا, محبوب کی نسبت کو دیکھتا ہے کہ ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم قبروں میں دفناتے ہو میت کو ایسے لگتا ہے جیسے میں پانی میں ڈوبتا ہوں. اب قبر میں کسی چیز کا سہارا تو ملتا نہیں, کون سی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ینتظر دعوتن, ینتظر دعوتن, مرنے والا قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے, مرنے والا قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے. تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیقن فاذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا. میرے آقا فرماتے ہیں جب باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, بھائی کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے سارے مل کے مرنے والے کے حق میں دعا مانگتے ہیں, وہ دعا کی اہمیت حضور نے بیان فرمائی. وہ اہمیت کتنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا. اس کی آنکھوں کے سامنے, مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں جمع کر کے اس کے سامنے رکھ دی جائے نا, وہ سارے جہان کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, دعا کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے, دعا کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کوئی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی گنتی کر سکے؟
اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر گننا شروع کر دو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر میری نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ جب سارے مل کے دعا بھیجتے ہیں نا، وہ دعا ایک طرف اور سارے جہان کی نعمتیں ایک طرف۔ آگے حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، اہل زمین کی دعاؤں کو اللہ پہاڑوں کی مثل بنا دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ زندہ لوگوں کا تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے، زندہ لوگوں کا تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے، یہ دعا بہت بڑا تحفہ ہے۔ دوسری حدیث پاک جسے امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے شرح الصدور کے اندر، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومت، میری امت مرحومہ ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ میری امت پہ رحم کیا گیا ہے۔ حضور اس امت کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جب حضور نے اس امت کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہے کہ نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا میری امتی، یہ کتنے میٹھے لفظ ہیں، اور امت کی فضیلت کے اعتبار سے کتنی شان والے ہیں۔ امتی، میری امت مرحومہ ہے، اس امت پہ رحم کیا گیا ہے، اور پتہ ہے کہ رحم کن کے صدقے میں ہوا ہے؟ جتنا بھی رحم ہوا ہے امام الانبیاء کے صدقہ میں ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضور کے رحم کے والے سے ایک بات یہاں کروں گا تو سمجھ آئے گی۔ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں ہے، معراج کی رات ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزرائیل سے فرمایا پیارے عزرائیل یہ تو بتاؤ جب کسی کی روح کو نکالتے ہو تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ عرض کی حضور باریک کپڑا ڈالیں، باریک چادر جاڑیوں پر، کانٹوں والی جاڑیوں پر باریک چادر ڈالیں، پھر اسے کھینچیں، جو چادر کا حشر ہوتا ہے وہی مرنے والے کا حشر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 360 تلواریں بیک وقت چلائی جائے نا، جتنا درد 360 تلواروں کا ہوتا ہے اتنا ہی روح قبض کرنے کے وقت مرنے والے کو اذیت پہنچتی ہے۔ حضور نے جب سنا نا، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، میری اور آپ کے خاطر حضور روئے ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور رو پڑیں گے، امت کو رونے نہیں دیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعت دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیں، حضور امت کے بارے میں کتنے مہربان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت آج معراج کی رات ہے، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، آج سے لے کر قیامت تک جب میری امت میں کسی فرد کے پاس آؤ، میری امت کی کسی امتیہ کے پاس آؤ، یا میری امت کے مردوں کے پاس آؤ، ایک بات یاد رکھنا، آج رات معراج کی ہے، میری امت کو مرنے کے وقت تکلیف نہ دینا۔ میری امت کو، یہ لفظ سنہری حروف کے ساتھ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میری امت کو مرنے کے ساتھ تکلیف، آگے جو لفظ ہے نا وہ تو انسان کا دل موم کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب میری امت کے پاس آؤ گے
انہیں تم نے دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں دینی۔ اور یہ بھی سن لو، اگر تمہارا ارادہ ہے نا کہ میری امت کو دکھ دینا ہے تو سنو، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی افراد میری امت کے دنیا سے جائیں گے، جن جن کو دکھ دینا ہے وہ سارا دکھ محمد عربی کو دے لینا، اور میری امت کو نہ دینا، اور میری امت کو نہ دینا۔ آج کیا وجہ ہے؟ کوئی بے نمازی فوت ہو جائے، سود کھانے والا فوت ہو جائے، رشوت دینے لینے والا فوت ہو جائے، بڑے سے بڑا پاپی فوت ہو جائے، روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ بھائیو، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، پیچھے مصطفیٰ کی دعا موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها تمحص باستغفار المؤمنین لها۔ دعا کی اہمیت کو حضور بیان فرما رہے ہیں، فرمایا میری امت جب قبروں میں جائے گی گناہ گار ہوگی، میدان معاشر میں قبروں سے نکلے گی ان پہ گناہ نہیں ہوں گے۔ عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب، جب قبروں میں جائے گی تو ان کے پلے گناہ ہوں گے، اور جب قبروں سے باہر نکلے گی ان پہ گناہ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا باستغفار المؤمنین لہا، ایمان والے مرنے والے لوگوں کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، یہاں تک کہ جب میدان معاشر میں اٹھیں گے ان پہ گناہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے محترم حاضرین، یہ بھی دعا کی اہمیت کے متعلق میں نے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تیسری روایت سنیں دعا کی اہمیت کے متعلق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تفسیر روح البیان کی 4تھی جلد کے اندر موجود ہے، یا اصحابی لا تنسوا امواتکم فی قبورہم خاصۃ فی شہر رمضان فإن ارواحهم یأتون بیوتہم فینادی کل احد منہم الف مرۃ من الرجال والنساء اعتفوا علینا بدرہم او برغیف او بکثرت خبز او بدعوت او بدعوت او بدعوت او بقراءۃ آیۃ او بکسوۃ کساکم اللہ من لباس الجنہ۔ ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یا اصحابی لا تنسوا امواتکم، اے میرے غلاموں مرنے والوں کو بلا نہ دینا، مرنے والوں کو بلا نہ دینا، انہیں قبروں کے اندر یاد رکھنا۔ فرمایا ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تعلق ختم ہو گیا ہے، ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ تو جو ہے ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، تشریف۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی روحیں گھروں میں لوٹتی ہیں، فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اعتفوا علینا بدرہم، آ کے گھر والوں کو پکارتی ہیں، ہے کوئی ہماری طرف سے 1 درہم صدقہ دینے والا؟ رمضان المبارک کے اندر زیادہ آتی ہیں، جمعرات کو بھی آتی ہیں، سوموار کو بھی آتی ہیں، گھروں کے اندر روحیں لوٹتی رہتی ہیں، اور گھر والوں سے، مردوں سے، عورتوں سے 1000 بار پکارتی ہیں، لفظ ہیں الفا، 1000 بار پکارتی ہیں، ہے کوئی ہماری طرف سے صدقہ دینے والا؟ ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو کھانا کھلانے والا؟ ہے کوئی ہمارے حق میں دعا کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے حق میں قرآن کی 1 آیت پڑھنے والا؟ ہے کوئی ہمارے سال ثواب کے لیے کسی کو کپڑے پہنانے والا؟ اللہ پاک تمہیں جنتی لباس عطا فرمائے، یہ بھی حدیث رسول ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ مرنے والا جب فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں حدیث پاک
سنا کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ایک کافر ہے آس بن وائل، وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو وصیت کی. ایک کا نام ہشام تھا، ایک کا نام عمر تھا. اس نے دیکھا ہوگا نا کہ صحابہ کرام مرنے والے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اس نے بھی مرنے سے پہلے ایک وصیت کر دی. اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا جب میں مر جاؤں تو دونوں 50 غلام میری طرف سے آزاد کر دینا. اس کے ایک بیٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے اور دوسرے بیٹے نے کہا میں اللہ کے معبود سے مسئلہ پوچھوں گا، اگر حضور نے اجازت دی تو میں آزاد کروں گا ورنہ میں آزاد. وہ پوچھنے گئے حضور میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کرنا، میرے بھائی نے آزاد کر دیے ہیں، میں نے نہیں کیے، آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ساری امت کو مسئلہ سمجھایا. فرمایا انہو لو کان مسلمن، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، انہو لو کان مسلمن فآتقمتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے انہیں ثواب پہنچ جاتا، تم ان کی طرف سے صدقہ کرتے ثواب پہنچ جاتا، تم ان کی طرف سے حج کرتے ثواب پہنچ جاتا، اس لیے تمہارا باپ مسلمان نہیں ہے. پتہ یہ چلا مسلمان کو ہر چیز کا فائدہ پہنچتا ہے، کوئی بھی اس کی طرف سے نیک اعمال کیے جائے تو مرنے کے بعد اسے اس کا فائدہ پہنچتا ہے. محترم حاضرین، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی قبر کی بھی جا کے زیارت کیا کرو. روزانہ نہ ہو سکے تو جمعۃ المبارک کے تو لفظ موجود ہیں. فرمایا ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرو. من زار قبر ابویہ، عرض کی حضور اس پر کوئی ثواب ہے؟ فرمایا جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا. اب گناہ کا ذکر نہیں، چھوٹے بخشے جائیں گے یا بڑے بخشے جائیں گے، اتنا ہی ذکر ہے اس کے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے اللہ سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. پھر آگے جو حدیث کے لفظ ہے وہ میرا پورے تقریر کا بیان اور نچوڑ ہے. حضور نے فرمایا جو بیٹا ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اس بیٹے کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اس بیٹے کا نام نیکوکاروں کی لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے. یہ بیٹا نیک ہے، یہ بچہ نیک ہے. اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں نیک بننا چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرو. حضور کے فرمان پہ عمل کریں گے تو دنیا بھی سنورے گی، مرنے کے بعد قبر کے اندر حضور نے کام آنا ہے. آخر میں گجرات کے ایک شاعر ہیں محمد بوٹا صاحب، ان کے شعر پڑھ کے گفتگو ختم کروں گا تاکہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام سے مزید جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکے. انہوں نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سان دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے. ایک کوٹھی یہ ملنی ہے رہن خاطر، ایک کوٹھی یہ ملنی ہے رہن خاطر، جن بوے تے نا باریاں نے جنج ہنجواں دی ٹکی آن بیڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے. چٹی پاک پوشاک کروں چلی جتے بیٹھ کے عمرہ گزاریاں نے. کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے. پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، آیا صدا تے بکل مار ٹر پے. واجہ پیاں نے جدو ماریاں نے
محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ آئیں واپس پلٹیں حضور کے دین کی طرف آئیں، در مصطفیٰ کی طرف آئیں، کریم آقا علیہ السلام سے محبت میں اضافہ کریں تو یہی پیار دنیا میں بھی کام آئے گا، اور یہی پیار قبر کے اندر بھی کام آئے گا، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے، آپ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔